رہی ہے کہ حضور علیہ السلام وفات کے بعد اپنی امت کے لیے بخشش استغفار کا سامان مہیا کرتے رہتے ہیں. یہ آپ کی شفاعت کی طرف اشارہ ہے. ان اعمال الامت تعرض علیہ فیرا حسناتها وسیئاتها. امت کے اعمال آقا علیہ السلام پر پیش کیے جاتے ہیں. وہ حضور علیہ السلام اپنی امتیوں کی نیکیاں بھی دیکھتے ہیں، خطائیں بھی دیکھتے ہیں، اور اس اعتبار سے گناہگاروں کے احوال بھی دیکھتے ہیں، نیکوکاروں کے احوال بھی دیکھتے ہیں. تو ان کے حسب حال حضور ان کی بخشش و مغفرت یا بلندی یا درجات کا سامان تیار کرتے رہتے ہیں. یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی. اب اس کو قرآن مجید نے اس کی تصدیق کی. حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم کی اب تصدیق قرآن مجید نے کی. قرآن مجید نے کہا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہی نہیں ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ بھی ان میں ہوں اور میں ان کو عذاب دے دوں. یہ مجھے زیب نہیں دیتا، یہ میرے شایان شان نہیں ہے، یہ مجھے پسند نہیں، اور میں نے اس روش کو اپنایا نہیں ہے کہ حبیب جن میں تو رہے میں ان پر عذاب کروں. تو یہ حضور علیہ السلام کی موجودگی اور عذاب یہ دو نقیض ہیں، ایک جگہ جمع نہیں ہوتے. تو جہاں آقا علیہ السلام کا وجود مسعود ہوگا، آپ کی موجودگی ہوگی، خواہ وہ موجودگی دونوں کے لیے فرمایا حیاتی و مماتی خیر لکم ورحمت لکم. حضور علیہ السلام ظاہری حیات میں تھے تو صحابہ کرام کے اندر تھے اور اہل ایمان کے اندر تھے، اور ظاہری حیات کے بعد وفات ہوئی تو فرمایا وہ وفات بھی اسی طرح خیر ہے، وہ رحمت ہے. اب اس پر قرآن کی سند پیش کرتا ہوں. جیسے ارشاد فرمایا، اس کا اطلاق بعض احباب کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ انت فیہم سے مراد صرف حضور علیہ السلام کا ظاہری حیات میں ان کے اندر ہونا مراد تھا. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم نہیں، مگر ایک دوسرا مقام آپ کے سامنے قرآن مجید کا پیش کرتا ہوں، غالباً سورہ آل عمران میں. اس سے تصریح ہو جائے گی کہ حضور علیہ السلام، اور ایک اور مقام ہے آگے، تصریح ہو جائے گی کہ وہ مراد صرف حیات ظاہری میں حضور کا ہمارے اندر نہیں ہونا، قیامت اور بعد قیامت بھی حضور ہمارے اندر ہے. ارشاد فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. فرمایا تم کافر کیسے ہو سکتے ہو، کیسے بھٹک سکتے ہو، کیسے بہک سکتے ہو کہ تم وہ قوم ہو وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، تم وہ امت ہو کہ تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں. اب یہ اللہ کا جو فضل بیان ہوا یہ صرف صحابہ کرام کے لیے محدود نہیں ہے، پھر اس آیت کریمہ کا فیض ہی ختم ہو گیا بعد کی امت کے لیے. اور تتلا علیکم آیات اللہ، یہ چونکہ بصیغہ مجہول بیان کیا ہے، یتلو علیکم آیات ہی نہیں فرمایا کہ حضور تلاوت فرماتے ہیں. تتلا علیکم آیات اللہ، تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، اور وہ تلاوت آقا علیہ السلام کے عہد مبارک سے لے کر آج تک حفاظ اور قراء کی شکل میں جاری، اور قیامت تک آیتیں اس امت پہ تلاوت کی جاتی رہیں گی. تو فرمایا کہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، ہر رات ماہ رمضان میں کھڑے ہو کر پورے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تم پر، اور تم سنتے ہو، اور شب و روز سال بھر ہمہ وقت اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے اس امت کے پر. اور اس آیت میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اس امت کو یہ خصوصیت عطا کر دی گئی ہے کہ باقی امتوں کا رابطہ ان کی الہامی کتابوں سے کٹ گیا، یا ان کتابوں کے ٹیکسٹ بدل گئے، تحریف ہو گئی، ترمیم ہو گئی، اور من و عن جس طرح وہ آیتیں اتری تھیں ان کتابوں کی وہ ان پر تلاوت ہونا بند ہو گئیں. ان کا تعلق اپنی الہامی کتابوں کی تلاوت کے ساتھ کٹ گیا، ترجمے مفہوم پر مشتمل بعد میں لکھی ہوئی کتابیں جاری ہو گئیں، مگر امت محمدی کو مستثنا کر دیا
یہ خصوصیت عطا کی، اس آیت میں ضمانت ہو گئی کہ قیامت تک نہ قرآن کی آیتیں ان میں ترمیم اور تحریف ممکن ہے، اور نہ قیامت تک اس امت کا تعلق قرآن کی آیتوں کی تلاوت سے کٹ سکتا ہے۔ قیامت تک تلاوت ان آیتوں کی امت محمدی پر ہوتی رہے گی، کیونکہ اللہ نے فرمایا انتم اے امت محمدی تم وہ امت ہو کہ تتلا علیکم آیات اللہ، تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور تلاوت کی جاتی رہیں گی۔ تو جب تک قرآن ہے، جب تک قرآن ہے، اس وقت تک اس امت کا علاقہ قرآن سے ہے، تب تک آیتیں تلاوت کی جاتی رہیں گی۔ اب پہلے اس نقطے پر کنسنٹریٹ کر لیں، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ پاک نے اس ایک نعمت کو ذکر کیا کہ تم وہ امت ہو جن پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، ایک، اور پھر دوسری بات فرمائی۔ اب دوسری نعمت کیا ہے؟ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم وہ امت ہو کہ مصطفیٰ میرا ہر وقت تمہارے اندر ہے، اللہ کا رسول تمہارے اندر ہے۔ اگر فیکم رسولہ کو محدود کر دیا جائے صرف صحابہ کرام تک تو آیت تو ایک ہی ہے، اور دونوں خصوصیتیں انتم کے تحت بیان ہو رہی ہیں۔ انتم، تم وہ امت ہو، دونوں باتیں ایک ہی مقام پر ہیں کہ جن پر اللہ کے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور جن میں میرا رسول رہتا ہے، جن میں میرا رسول موجود ہے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محدود کر دیا ان کی موجودگی کو صرف زمانہ صحابہ تک یا عہد رسالت مآب کے ظاہری دور تک اور بعد کے لیے نہیں، تو پھر اس کا براہ راست اثر تلاوت آیات کے اوپر بھی پڑے گا، اس کی بھی نفی ہو جائے گی کہ تتلا علیکم آیات اللہ کا حکم بھی صرف صحابہ کے لیے ہے، بعد کی امت تلاوت آیات کے فیض سے محروم ہو گئی۔ تو اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ تم وہ امت ہو جن میں میرا قرآن ہے۔ تتلا علیکم آیات اللہ کا مراد یہ ہے کہ تم وہ امت ہو جن میں میرا قرآن ہے۔ تو مطلب یہ جب تک میرا قرآن تم میں ہے اور جب تک میرا رسول محمد مصطفیٰ تم میں ہے، تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور بالفاظ دیگر جب تک تمہارا رابطہ قرآن سے ہے اور جب تک تمہارا رابطہ صاحب قرآن سے ہے، حضور اسلام کی ذات اقدس سے ہے، دو تمسک تمہارے قائم ہے۔ اور تیسرا فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، آگے اسی کے تحت، اور جو اللہ کا دامن تھام لے۔ تو پھر اگر محدود تین چیزوں کا ذکر ہے، تلاوت آیات، فیکم رسولہ دوسرا، رسول کی موجودگی، تیسرا اعتصام باللہ، اللہ کا دامن تھامنا، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو اللہ کا دامن تھام لے فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ۔ تو ایسا نہیں کر سکتے آپ کہ تین چیزوں میں سے ایک کو چن کر تو اس زمانے میں محدود کر دیں اور باقی زمانے خالی کر دیں، اور دو چیزوں کو قیامت تک ہر زمانے کے لیے جاری رکھیں۔ یہ پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا اپنی مرضی سے۔ یا تینوں زمانے میں بند کیے جائیں گے یا تینوں قیامت تک اور بعد قیامت جاری رہیں گے، کیونکہ سب حکم، تینوں خوبیاں انتم کے تحت آئی ہیں۔ تم وہ امت ہو جن پر میری آیتیں تلاوت ہوتی ہیں، جن میں میرا رسول ہے، موجود ہے، اور تم میں سے جو اللہ کے دامن کو تھام لے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ اے صحابہ صرف تم میں سے جو اللہ کا دامن تھام لے اور باقی لوگوں کے لیے نہیں؟ تو گویا امت کہاں گئی پھر؟ تو امت اللہ کا دامن تھامنے سے مستثنا ہو گئی۔ تابعین، کیا انہوں نے اللہ کا دامن نہیں تھاما؟ تبع تابعین نے نہیں تھاما؟ ائمہ، اولیاء، محدثین، مجددین، مجتہدین نے اللہ کا دامن نہیں تھاما؟ عارفین نے؟ تو اگر آپ کہیں کہ نہیں، تابعین، تبع تابعین نے بھی تھاما، اور اگر پھر وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ کو آپ نے خاص نہ کیا، اس زمانے میں عام کر دیا قیامت تک کے دور کے لیے، تو پھر یہی عمومیت تلاوت آیات کے لیے بھی ہوئی اور یہی عمومیت حضور علیہ السلام کی موجودگی کے لیے بھی ہوئی۔ تو یہ تین چیزیں آ گئیں۔ اب ایک اور مقام پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس میں ارشاد فرمایا گیا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تیسری آیت، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ،